السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین۔ امید ہے آپ سب لوگ خیر سے ہوں گے۔ اللہ کے حکم سے آج ہم نواں پارہ سٹارٹ کر رہے ہیں۔ نواں پارہ سورۃ الاعراف آیت 88 سے سورہ انفال آیت 40 تک مشتمل ہے۔ نواں پارہ سورۃ الاعراف کے بقیہ حصے سے شروع ہوتا ہے اور وہی حضرت شعیب علیہ السلام والا مضمون چل رہا ہے جس پر 8واں پارہ مکمل ہوا۔ اب ہم آیت 88 سے 93 میں دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الملأ الذین استکبروا من قومه لا نخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين۔ کہا اس کی قوم کے ان سرداروں نے جنہوں نے تکبر کی روش اختیار کی کہ اے شعیب، ہم تجھے اور جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں انہیں اپنی بستی سے نکال باہر کریں گے، یا تم واپس آ جو ہماری ملت میں۔ حضرت شعیب نے فرمایا کیا اگر ہمیں یہ سب کچھ ناپسند ہو تب بھی؟ حضرت شعیب کی قوم کے لوگ مال کی محبت میں اندھے ہو کر حرام حلال کی تمیز بھلا چکے تھے۔ حضرت شعیب نے جب انہیں پورا تولنے اور ماپنے کا اللہ کا حکم سنایا تو انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ اگر تم نے اس کی مانی تو گھاٹے میں پڑ جاؤ گے۔ اللہ کہتا ہے کہ حقیقی خسارہ اور گھاٹا تو شعیب کو جھٹلانے والوں کے لیے تھا، تو انہیں بھی آ پکڑا ایک زلزلے نے اور وہ بھی پڑے رہ گئے اپنے گھروں میں اوندھے منہ۔ پھر ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا تھا ایسے ہو گئے کہ جیسے کبھی اس بستی میں بسے ہی نہیں تھے۔ جن لوگوں نے شعیب کا انکار کیا وہی ہوئے خسارے والے۔ اور پھر اب آیت 94 سے 95 میں ہے کہ آفات انسان کو بیدار کرنے کے لیے آتی ہیں۔ ان آیات میں اللہ کی یہ سنت بیان کی گئی کہ جب بھی اللہ نے کسی نبی کو بھیجا تو ساتھ ہی اس نبی کی قوم پر کچھ آفات نازل کی تاکہ ان کے دل نرم ہوں اور وہ نبی کی دعوت کی طرف متوجہ ہوں۔ ایسی آفت اللہ کی نعمت ہے جو انسان کو اللہ کی طرف متوجہ کر دے۔ البتہ بدقسمتی سے اکثر و بیشتر قومیں آفات کے باوجود اللہ کی طرف متوجہ نہ ہوئیں۔ ان کے دلوں کی سختی برقرار رہی، نہ ان پر رقت طاری ہوئی، نہ انہوں نے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ انجام کار کے طور پر اللہ کی طرف سے بڑے عذاب نے اچانک آ کر انہیں ملیہ میٹ کر دیا۔ اس کے بعد آیت 96 کا مضمون ہے ایمان اور تقوی کی برکات۔ اس آیت میں ہلاک ہونے والے قوموں پر اظہار افسوس کیا گیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ قومیں ایمان لے آتی اور اللہ کا تقوی اختیار کرتی یعنی اس کی نافرمانی سے بچتی تو ان پر آسمانوں اور زمینوں کی برکتوں کے خزانے کھول دیے جاتے۔ افسوس کہ انہوں نے ایسا نہیں کیا، انہوں نے اپنی شامت اعمال کا سامنا تباہ کن عذاب کی صورت میں کرنا پڑا۔ اس کے بعد آیات 97 سے 102 میں ہمارے لیے درس عبرت ہے۔ ان آیات میں اللہ نے متوجہ فرمایا کہ جو لوگ آج زمین پر بس رہے ہیں کیا وہ اس بات سے بے فکر ہو گئے ہیں کہ اللہ گزشتہ قوموں کی طرح انہیں بھی ان کے گناہوں کی پاداش میں ہلاک کر سکتا ہے۔ اللہ کی پکڑ دن میں بھی آ سکتی ہے اور رات میں بھی۔ اللہ کی پکڑ سے بے فکر وہی ہو سکتا ہے جس نے خسارے میں جانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ہلاک ہونے والی قوموں کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے عہد الست کا پاس نہ کیا۔ اس عہد کے وقت اللہ نے تمام انسانوں کی ارواح سے پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا تھا کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اس عہد کی وجہ سے توحید کی معرفت ان کے باطن میں جاگزیں کر دی گئی تھی۔ اللہ ہمیں توحید پر کاربند رہنے اور گناہ کی ہر صورت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد آیات 103 سے 108 کا جو مضمون ہے حضرت موسیٰ کا فرعون سے مکالمہ۔ ان آیات میں حضرت موسیٰ کی آل فرعون کے ساتھ کشمکش کے بیان کا آغاز ہوا۔ حضرت موسیٰ نے فرعون کے دربار میں جا کر اپنی نبوت کا اعلان فرمایا، فرعون کے سامنے توحید کی دعوت رکھی اور بنی اسرائیل کو آزاد کرنے کا مطالبہ کیا۔
فرعون کے سامنے اللہ کی عطا کردہ 2 نشانیاں پیش کی۔ اپنا عصا زمین پر پھینکا اور وہ اژدہا بن گیا۔ اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر باہر نکالا تو وہ انتہائی روشن ہو کر چمک رہا تھا۔ اس کے بعد آیات 109 سے 126 کا جو مضمون ہے حضرت موسیٰ کا جادوگروں سے مقابلہ۔ ان آیات میں حضرت موسیٰ اور جادوگروں کے درمیان مقابلے کی تفصیلات بیان ہوئی ہیں۔ فرعون اور اس کے سرداروں نے حضرت موسیٰ کی پیش کردہ نشانیوں کو جادو قرار دے دیا۔ انہوں نے تمام ماہر جادوگروں کو جمع کیا اور موسیٰ کو ان سے مقابلے کی دعوت دی۔ جادوگروں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں حضرت موسیٰ کی طرف پھینکی اور لوگوں کی آنکھوں پر اس طرح جادو کیا کہ وہ سب محسوس کرنے لگے کہ لاٹھیاں اور رسیاں سانپوں کی طرح چل رہی ہیں۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کو وحی کے ذریعے عصا پھینکنے کا حکم دیا۔ عصا نے ایک بہت بڑے حقیقی اژدہے کی صورت اختیار کر لی اور وہ جادوگروں کی لاٹھیاں اور رسیاں نگل گیا۔ جادوگر ہار گئے اور حضرت موسیٰ کو اللہ نے کامیابی دی۔ جادوگر پہچان گئے کہ حضرت موسیٰ کا عصا حقیقی اژدہا بن گیا، یہ جادو کے ذریعے ممکن نہیں۔ ان پر اب حق واضح ہو گیا اور وہ بے اختیار سجدے میں گر گئے اور حضرت موسیٰ کی رسالت پر ایمان لے آئے۔ فرعون نے انہیں عبرتناک سزا دینے کی دھمکی دی، لیکن جادوگروں نے حق کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا، لہٰذا وہ حق پر ڈٹے رہے۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ وہ انہیں حق پر استقامت کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد آیات 127 سے 129 میں ہے کہ بنی اسرائیل پر فرعون کا ظلم اور حضرت موسیٰ کی نصیحت۔ ان آیات میں بیان کیا گیا کہ جادوگروں کی شکست اور ان کے ایمان لانے کے بعد فرعون انتقام کی آگ میں جلنے لگا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ بنی اسرائیل کے ہاں پیدا ہونے والے ہر بچے کو ذبح کر دیا جائے اور بچیوں کو زندہ رکھا جائے تاکہ ان سے خدمت لی جا سکے۔ ایسے میں حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو نصیحت کی، استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثوها من یشاء من عبادہ والعاقبات للمتقین۔ اللہ سے مدد مانگو اور ایمان پر ڈٹے رہو، زمین اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، البتہ آخرت کی کامیابی متقیوں کے لیے ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ نے مزید فرمایا، ممکن ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تمہیں زمین میں اختیار دے کر دیکھے تم کیا کرتے ہو۔ پھر آیات 130 سے 137 میں آل فرعون پر آفات کا نزول ہے۔ ان آیات میں آل فرعون پر آفات کے نزول کا بیان ہے۔ اللہ نے یہ آفات اس لیے نازل فرمائی تاکہ ان کے دلوں کی سختی دور ہو، وہ عافیت کے لیے اللہ کے حضور گڑ گڑائیں اور حضرت موسیٰ کی دعوت کی طرف متوجہ ہوں۔ نازل ہونے والی آفات یہ تھی طوفانی بارشیں جنہوں نے معمولات زندگی کو درہم برہم کر دیا، ٹڈی دل کے حملے جنہوں نے فصلوں کو تباہ کر دیا، گھن جو گوداموں میں جمع شدہ غلے کو چٹ کر گیا، مینڈکوں کی کثرت جس نے جینا دو بھر کر دیا، ہر شے میں خون کی آمیزش جس نے اس شے کو ناقابل استعمال بنا دیا۔ یہ آفات آل فرعون پر علیحدہ علیحدہ نازل ہوئی۔ جب کوئی آفت آتی وہ حضرت موسیٰ سے دعا کی درخواست کرتے اور دعا کرتے کہ اگر آفت ٹل گئی تو وہ ان کی بات مان لیں گے۔ جب آفت ٹل جاتی تو وہ اپنے وعدے سے پھر جاتے۔ اللہ نے پھر بڑی سزا دی اور فرعون کو اس کے لشکر سمیت سمندر میں غرق کر دیا۔ ان کے بعد بنی اسرائیل کو اسی طرح کی نعمتیں عطا فرمائی جیسے آل فرعون کو دے رکھی تھیں۔ آیات 138 سے 141 میں اندیکھے معبود کی عبادت سے انکار۔ آل فرعون کی غلامی سے نجات کے بعد بنی اسرائیل کا عذر ایک ایسی قوم پر سے ہوا جو بتوں کی پوجا کر رہی تھی۔ انہوں نے حضرت موسیٰ سے درخواست کی کہ ہمارے لیے بھی اسی طرح کا معبود طے کر دیں جسے دیکھا جا سکتا ہو۔ بلا شبہ اندیکھے معبود کی عبادت لوگوں کے لیے آسان نہیں رہی۔ بقول اقبال، کبھی یہ حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ اور حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل کو سخت الفاظ میں ملامت کرتے ہوئے فرمایا کہ تم معبود حقیقی کو چھوڑ کر معبودان باطل کی پوجا کرنا چاہتے ہو، حالانکہ معبود حقیقی نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی۔ اسی نے تمہیں اس فرعون کے ظلم و ستم سے بچایا جو تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا اور بچیوں کو زندہ رکھتا تھا۔ تمہاری یہ روش انتہائی ناشکری اور بے وفائی کا مظہر ہے۔
اس کے بعد آیات 142 سے 143 میں اللہ کے دیدار کی خواہش۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کے حضرت موسیٰ سے ہم کلام ہونے کا ذکر ہے۔ کوہ طور پر جب اللہ نے حضرت موسیٰ کو شرف ہم کلامی بخشا تو انہوں نے اللہ سے درخواست کی کہ مجھے اپنے رخ انور کا دیدار کرا دیں۔ اللہ نے فرمایا کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، البتہ میں اپنی تجلی پہاڑ پر ڈالتا ہوں، اگر پہاڑ اپنی جگہ قائم رہ گیا تو تم مجھے دیکھ سکو گے۔ جب اللہ نے پہاڑ پر تجلی ڈالی تو وہ پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ یہ منظر دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو بارگاہ رب تعالیٰ میں عرض کیا، سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین۔ اے اللہ، پاک ہے، کوئی تیرے جلوے کی تاب نہ لا سکے، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں۔ اس کے بعد آیات 144 سے 145 میں تورات کا نزول۔ ان آیات میں بیان کیا گیا کہ حضرت موسیٰ پر تورات تحریری صورت میں نازل کی گئی۔ اس کی تعلیمات میں درد بھری نصیحت اور ہدایت کا مکمل سامان تھا۔ حکم دیا گیا کہ اے موسیٰ، آپ اور آپ کی قوم ان تعلیمات پر پورے جذبے سے عمل کرو۔ ان قریب اللہ فتح عطا فرما دے گا جہاں اس وقت فاسق لوگوں کی حکومت ہے۔ بلا شبہ کتاب الہی پر عمل ہی سے عروج حاصل ہو سکتا ہے۔ صحیح مسلم ہے کہ بے شک اللہ اس کتاب کے ذریعے قوموں کو عروج عطا فرمائے گا اور اس کتاب کو چھوڑنے کی وجہ سے پست کر دے گا۔ اس کے بعد آیات 146 سے 147 میں تکبر کرنے والے کو ہدایت نہیں ملتی۔ ان آیات میں اللہ نے آگاہ فرمایا کہ زمین میں ناحق تکبر کرنے والے اللہ کی کتاب سے ہدایت حاصل نہیں کر سکتے۔ ایسے لوگ ہدایت کے بجائے گمراہی کے راستے پر چلتے ہیں، ان کی نیکیاں برباد کر دی جائیں گی اور وہ اپنے سیاہ اعمال کا بدلہ پا کر رہیں گے۔ پھر آیات 148 سے 154 میں آتا ہے بچھڑے کی پوجا۔ ان آیات میں بیان کیا گیا جب حضرت موسیٰ اللہ سے شرف ملاقات کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے تو ان کے پیچھے قوم کے کچھ افراد نے ایک بچھڑے کی مورتی کی پوجا شروع کر دی۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کو اس سے آگاہ فرمایا تو آپ انتہائی غصے میں قوم کی طرف واپس تشریف لائے۔ شرک کرنے والوں کو سختی سے ڈانٹ ڈپٹ کی اور اپنے بھائی حضرت ہارون سے پوچھا کہ انہوں نے قوم کو شرک کرنے سے کیوں نہ روکا۔ انہوں نے عذر پیش کیا کہ شرک کرنے والے مجھے قتل کرنے کے در پہ تھے۔ حضرت موسیٰ نے اللہ سے اپنی اور اپنے بھائی کی بخشش کی التجا کی اور اس سے اپنی رحمت میں داخل کرنے کا سوال کیا۔ اللہ نے فرمایا جن لوگوں نے بھی شرک کیا انہیں عن قریب دنیا کی ذلت اور آخرت کے عذاب کا سامنا کرنا ہوگا، البتہ جو لوگ اپنی کیے پر اظہار ندامت اور توبہ کریں گے اللہ ان کے حق میں شان رحیمی اور غفوری ظاہر فرمائے گا۔ اس کے بعد آیات 155 سے 156 میں حضرت موسیٰ کی ایمان افروز دعا آتی ہے۔ ان آیات میں اس واقعے کا بیان ہے جب حضرت موسیٰ اپنی قوم کے 70 سرداروں کو کوہ طور پر لے گئے تاکہ بچھڑے کی پوجا کے حوالے سے قوم کے جرم پر معافی مانگی جائے۔ سرداروں نے حضرت موسیٰ سے مطالبہ کیا کہ ہمیں اللہ کا دیدار کراؤ۔ اس مطالبے پر اللہ ناراض ہوا کہ بجائے شرک کے گناہ پر اظہار ندامت کے یہ حضرت موسیٰ سے ایسی بات کا تقاضا کر رہے ہیں جو ممکن ہی نہیں۔ اللہ نے تمام سرداروں کو ایک آفت کے ذریعے ہلاک کر دیا۔ حضرت موسیٰ نے اللہ سے گڑ گڑا کر سرداروں کے لیے معافی طلب کی اور اللہ نے حضرت موسیٰ کی دعا قبول کرتے ہوئے انہیں پھر سے زندہ کر دیا۔ تب حضرت موسیٰ نے اللہ پاک سے دعا کی اور عرض کیا، اے اللہ تو ہمارا حامی و ناصر ہے، پس ہمیں معاف فرما دے، ہم پر رحم فرما، تو ہی سب سے بڑھ کر معاف فرمانے والا ہے، ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں بھلائی لکھ دے، بے شک ہم تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میری رحمت تو ہر مخلوق کے شامل حال ہے، البتہ رحمت خاص ان کو عطا کروں گا جو میری نافرمانی سے بچتے ہیں، میری راہ میں مال خرچ کرتے ہیں اور جو میری آیات پر دل و جان سے گہرا ایمان یعنی یقین رکھتے ہیں۔ پھر آیت 157 میں اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق باتیں ہیں۔ ان آیات میں اللہ نے فرمایا میری رحمت خاص ان کے لیے ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کریں۔ اتباع کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 شانوں کو نمایاں کیا گیا: نیکی کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا،
پاکیزہ چیزوں کو حلال کرنا اور خبیث چیزوں کو حرام ٹھہرانا، شرک اور بدعات اور بیجا رسومات کے بوجھ سے نوح انسانی کو آزاد کرنا۔ آیت کے آخر میں فرمایا وہی لوگ فلاح پائیں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کی درجہ ذیل شرائط پوری کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام انسانوں سے بڑھ کر محبت کریں، خدمت دین کے مشن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست و بازو بنیں، جو نور قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اس کی پیروی کریں۔ اس کے بعد آیت 158 میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تمام انسانوں کے لیے ہے۔ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیں کہ اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ اس کے بعد تمام انسانوں کو حکم دیا گیا کہ اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو تاکہ تم اللہ کی بارگاہ سے ہدایت کی نعمت حاصل کر سکو۔ آیات 159 سے 162 میں بنی اسرائیل پر اللہ کے احسانات آتے ہیں۔ ان آیات میں بنی اسرائیل پر اللہ کے احسانات کا بیان ہے۔ ان میں سے کچھ سعادت مندوں کو اللہ نے ہدایت کی نعمت دی، ان سب کے لیے ایک پتھر سے پانی کے 12 چشمے جاری کیے، بادلوں کو سائبان بنا دیا، من و سلوہ کی صورت میں خوراک فراہم کی، فاتح کی حیثیت سے ایک شہر میں داخل ہونے کا اعزاز عطا کیا۔ بنی اسرائیل نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی اور اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کی۔ اللہ نے پھر سزا کے طور پر انہیں دردناک عذاب سے دوچار کیا۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ اس کے بعد آیات 163 سے 166 میں عذاب سے بچنے کے لیے برائیوں سے روکنا ضروری ہے۔ ان آیات میں اصحاب سبت کا واقعہ بیان ہوا۔ ان کا تعلق بنی اسرائیل کے ایک قبیلے سے تھا جو ایک سمندر کے کنارے آباد تھا۔ اس قبیلے کی گزر اوقات مچھلیوں کے شکار پر تھی۔ اللہ نے جب بنی اسرائیل کے لیے سبت یعنی ہفتے کا دن عبادت کے لیے مقرر کیا تو بنی اسرائیل کے لیے اس روز کاروبار دنیا منع ہو گیا۔ اب سبت کے روز مچھلیوں کا شکار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ مچھلیوں کو بھی اس کا شعور ہو گیا اور اللہ کے حکم سے وہ اس روز بڑی تعداد میں سطح سمندر پر تیرتی ہوئی دکھائی دیتی۔ اب قبیلے میں سے ایک گروہ نے ایک ہیلا کیا، انہی کو اصحاب سبت کہا جاتا ہے۔ انہوں نے یہ ہیلا کیا کہ وہ سبت کے دن سمندر کے ساتھ ساتھ گڑھے کھودتے اور سمندر کے پانی کے لیے گڑھوں تک کا راستہ بناتے۔ پانی کے ساتھ مچھلیاں بھی گڑھوں میں آ جاتی اور اگلے روز جا کر مچھلیاں پکڑ لیتے۔ گویا ہفتے کے روز شکار نہ کرتے لیکن عبادت کے بجائے اپنا وقت مچھلیوں کو گڑھوں میں جمع کرنے میں لگا دیتے۔ بستی میں ایک دوسرا گروہ بھی تھا جو کہ صالحین کا تھا، جو اصحاب سبت کو ان کی ہیلا سازی سے منع کرتا تھا۔ بستی میں پھر ایک تیسرا گروہ بھی تھا جو ہیلا سازی بھی نہیں کرتا تھا لیکن اصحاب سبت کو ان کی ہیلا سازی کے جرم سے روکتا بھی نہیں تھا۔ تیسرا گروہ صالحین کو منع کرتا تھا کہ اصحاب سبت کو واعظ و نصیحت نہ کرو، اس سے بستی میں ایک جھگڑے کی صورت پیدا ہوتی ہے۔ صالحین نے انہیں نہایت ہی ایمان افروز جواب دیا، ہم برائی سے اس لیے روکتے ہیں تاکہ تمہارے رب کے سامنے عذر پیش کر سکیں کہ ہم نے تو تیری نافرمانی کو برداشت نہ کیا۔ پھر یہ بھی ممکن ہے کہ اصحاب سبت اپنے جرم سے باز آ جائیں۔ جب اصحاب سبت اصلاح پر آمادہ نہ ہوئے تو اللہ نے بستی والوں پر بڑا عذاب نازل کیا۔ البتہ عذاب سے وہ لوگ بچا لیے گئے جو کہ برائی سے روکتے تھے۔ عذاب ان پر بھی آیا جو خود برائی نہیں کرتے تھے لیکن دوسروں کو برائی سے روکتے بھی نہ تھے۔ اللہ اکبر۔ برائی سے نہ روکنا بھی ایک بہت بڑا جرم ہے۔ عذاب کے باوجود جب اصحاب سبت حد سے گزر گئے تو اللہ نے ان کی صورتیں مسخ کر دی اور انہیں بندر بنا دیا۔ آیات 167 سے 168
اب ہمیں آتا ہے کہ بنی اسرائیل پر قیامت تک عذاب کے کوڑے برستے رہیں گے۔ ان آیات میں آگاہ کیا گیا کہ بنی اسرائیل میں نیک لوگ بھی تھے اور برے بھی۔ اللہ انہیں کبھی نعمتوں سے کبھی مصائب سے آزماتا رہا۔ مزید یہ کہ اللہ نے اعلان فرما دیا کہ قیامت تک بنی اسرائیل کو ان کی بدعمالیوں کی سزا دینے کے لیے سخت گیر افراد ان پر مسلط کیے جاتے رہیں گے جو انہیں بدترین عذاب دیں گے۔ اس کے بعد آیت 169 میں کتاب کے نااہل وارث، اس آیت میں بیان کیا گیا کہ بنی اسرائیل کی اکثریت اللہ کی کتاب کی نااہل وارث ثابت ہوئی۔ وہ تھوڑی سی قیمت لے کر کتاب میں رد و بدل کر دیتے، لوگوں کو ان کے من پسند فتوے دے دیتے، ساتھ ہی دعویٰ کرتے کہ انہیں اللہ کی طرف سے بخش دیا جائے گا، حالانکہ وہ کتاب میں پڑھ چکے تھے کہ اللہ کی طرف ناحق باتیں منسوب کرنا جرم عظیم ہے۔ پھر آیت 170 میں آتا ہے کہ اللہ کے محبوب بندوں کی 3 صفات ہیں۔ ان آیات میں اللہ کے محبوب بندوں کی صفات بتائی جا رہی۔ پہلی صفت یہ کہ وہ اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، یعنی اس کے حقوق ادا کرتے ہیں۔ دوسری یہ کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ تیسری صفت یہ کہ وہ لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں۔ خوشخبری دی گئی کہ ان صفات کے حامل بندوں کو اجر عظیم سے نوازا جائے گا۔ اس کے بعد آیت 171 آتی ہے کہ کوہ طور کے نیچے عہد۔ اس آیت میں بیان کیا گیا کہ اللہ نے طور پہاڑ کو زمین سے اٹھا کر فضا میں سائبان کی طرح بلند کر دیا۔ بنی اسرائیل ڈرنے لگے کہ شاید یہ پہاڑ ان پر گر جائے۔ اسی کیفیت میں اللہ نے بنی اسرائیل سے شریعت پر عمل کرنے کا عہد لیا۔ اس عہد کی تفصیلات ہم سورہ بقرہ کی آیت 83 اور 84 میں پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد آیات 172 سے 174 میں آتا ہے عہد الست۔ ان آیات میں عہد الست کا ذکر ہے۔ اللہ نے حضرت آدم کی نسل میں قیامت تک پیدا ہونے والے تمام انسانوں کی ارواح کو جمع فرمایا اور ان سے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا کہ ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اس عہد کی یاد دہانی اس لیے کرائی گئی تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے یہ عہد یاد ہی نہیں، پھر یہ عذر پیش کرے کہ شرک کا آغاز ہمارے باپ دادا نے کیا تھا، ہمیں یہ جرم ان کی طرف سے ملا، لہٰذا ہمارا کوئی قصور نہیں۔ عہد الست کی وجہ سے توحید کی معرفت انسان کے باطن میں رکھ دی گئی ہے اور شرک کی نفی انسان اپنے اندر محسوس کرتا ہے۔ اس کے باوجود اگر کوئی شرک کرتا ہے تو وہ خود مجرم ہے۔ اس کے بعد آیات 175 سے 178 میں کہ خواہشات کی پیروی کرنے والے کے لیے کتے کی مثال۔ ان آیات میں بنی اسرائیل کے ایک ایسے شخص کا ذکر ہے جسے اللہ نے اپنی آیات کا علم اور کرامات سے نوازا تھا۔ بدقسمتی سے اس شخص نے خواہشات کی پیروی کی اور شیطان اس کے پیچھے لگ گیا۔ اب وہ کردار کی ایسی پستی میں گرا کہ حرص اور لالچ میں کتے کی سطح پر پہنچ گیا۔ آگے فرمایا کہ یہ صرف بنی اسرائیل کے ایک شخص کی نہیں بلکہ پوری قوم کی مثال ہے۔ اس قوم نے اللہ کی بے شمار نعمتوں سے استفادہ کیا لیکن ناشکری اور نافرمانی کی آخری حدوں تک جا پہنچے۔ اللہ اکبر، اللہم لا تجعلنا منہم۔ بلا شبہ اللہ جسے ہدایت دے وہی ہدایت پر قائم و دائم رہ سکتا ہے۔ انسان خواہ ہدایت اور اللہ کی قربت کی نہایت اونچی بلندی پر پہنچ جائے پھر بھی گمراہی کے خطرے سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو خواہشات کی پیروی اور شیطان کے حملوں سے محفوظ فرمائے۔ اس کے بعد آیت 179 میں غافل انسان جانوروں سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ اس آیت میں خبردار کیا گیا کہ انسانوں اور جنات کی اکثریت جہنم میں جانے کی روش اختیار کیے ہوئے ہے۔ ان کے دل معنوی اعتبار سے مردہ ہو چکے ہیں، نگاہیں عبرت حاصل کرنے سے قاصر ہیں اور کان حق سن کر اسے قبول کرنے سے محروم ہیں۔ کوئی نصیحت، کوئی آفت، کوئی حادثہ انہیں اصلاح عمل پر آمادہ نہیں کر پا رہا۔ اس طرح کے غافل لوگ جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔
اس کے بعد آیت 180 میں اللہ کو پکارو اس کے اسماء حسنہ کے ساتھ۔ ان آیت میں غفلت سے نکلنے، اللہ کو یاد رکھنے کا حکم دیا گیا، ہدایت دی گئی کہ اللہ کو پکارا کرو اس کے مبارک اور اچھے ناموں کے ساتھ۔ اللہ کے مبارک نام صرف وہی ہیں جو قرآن کریم اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان ہوئے ہیں۔ ان اسماء کے علاوہ کوئی اور نام اللہ کی طرف منسوب کرنا یا اللہ کے خصوصی اختیار ظاہر کرنے والے نام مثلا الصمد اور الرحمن کسی اور کی طرف منسوب کرنا یا اللہ کے ناموں کو جادو وغیرہ کے لیے استعمال کرنا، یہ اللہ کی دو برعکس شانوں مثلا الغفار اور القہار میں سے کسی صرف ایک ہی شان کو سامنے رکھنا ناجائز ہے۔ ایسا کرنے والوں سے میل جول کی ممانعت اس آیت میں وارد ہوتی ہے۔ اس کے بعد آیات 181 سے 186 میں درس عبرت ہے۔ ان آیات میں بیان کیا گیا کہ اللہ کے بندوں میں سے ایسے نیک سیرت لوگ بھی ہیں جو حق کے ذریعے نصیحت اور عدل کرتے ہیں، البتہ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ اللہ نے انہیں مہلت دے رکھی ہے لیکن اس کی پکڑ بہت شدید ہے۔ کیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت اور اخلاق اور انسانوں کے لیے دل سوزی کو نہیں دیکھتے؟ وہ انہیں دردناک عذاب سے خبردار کر رہے ہیں اور یہ انہیں پاگل قرار دے کر کس قدر ظلم اور ناانصافی کر رہے ہیں۔ کیا یہ کائنات پر غور نہیں کرتے؟ کائنات کی ہر شے با مقصد ہے، کیا ان کا بھی کوئی مقصد ہے کہ نہیں؟ ہر شے پر زوال آتا ہے، کیا ان کو بھی فنا ہونا ہے کہ نہیں؟ جس بد نصیب کی گمراہی پر اللہ ہی مہر تصدیق ثبت کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اللہ اکبر۔ آیات 187 سے 188 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتراف عاجزی۔ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے اپنی عاجزی اور بے بسی کا اعتراف کیجئے۔ فرمائیے کہ قیامت کے واقع ہونے کا علم صرف اور صرف اللہ کو ہے، میں غیب کے حقائق سے واقف نہیں ہوں، نہ ہی اپنی ذات کے نفع نقصان کا اختیار رکھتا ہوں۔ اگر ایسا ہوتا تو میں کثرت سے بھلائیاں حاصل کرتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ میں اللہ کا رسول ہوں، لوگوں کو نیک اعمال پر بشارت اور برے اعمال پر دردناک عذاب سے خبردار کرنے آیا ہوں۔ پھر آیات 189 سے 190 میں انسانوں کی ناشکری کا بیان ہے۔ ان آیات میں بیان کیا گیا کہ انسان اللہ سے بڑی عاجزی سے اولاد کے لیے دعائیں کرتا ہے، جب اللہ اسے صحیح سالم اولاد دے دیتا ہے تو اب ناشکری کرتا ہے، شرک کرتے ہوئے اولاد کی عطا کو دوسری ہستیوں کی طرف منسوب کر دیتا ہے۔ پھر آیات 191 سے 198 میں معبودان باطل کی لاچارگی۔ ان آیات میں آگاہ کیا گیا کہ جن ہستیوں کو اللہ کے ساتھ شریک کیا جا رہا ہے وہ بھی عام انسان ہیں۔ جب وہ اپنے نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتے تو کسی اور کی کیا مدد کریں گے؟ ان کی پوجا کرنے والے ان کی مورتیاں بنا رہے، لیکن یہ مورتیاں بے جان و بے حس ہیں، نہ دیکھ سکتی ہیں، نہ چل سکتی ہیں، نہ سن سکتی ہیں، انہیں پکارا جائے تو جواب دینے پر قادر نہیں۔ اس کے برعکس اللہ ہے جو اپنی بندگی کرنے والوں کی ہر اعتبار سے رہنمائی اور نصرت کرنے پر قادر ہے۔ بلا شبہ معبود حقیقی صرف اور صرف اللہ ہی ہے۔ آیات 199 سے 202 میں عفو و درگزر کی تلقین کی جا رہی ہے۔ ان آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے طنز و تشدد کے جواب میں عفو اور درگزر کی تلقین کی گئی۔ ہاں، اگر کبھی شیطان مشتعل کر ہی دے تو اس کے مقابلے میں فوراً اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے۔ یہ مکی دور کی عمومی ہدایت ہے کہ برائی کا جواب اچھائی سے دیا جائے تاکہ مخالفین کے دل نرم ہوں اور وہ اسلام قبول کرنے کے لیے آمادہ ہو جائیں۔ شیطان مسلسل اکساتے رہتے ہیں تاکہ مخالفت کے رد عمل کے طور پر اہل حق اقدام کریں، اس سے دشمنی کی آگ مزید بھڑکے۔ البتہ اہل حق ہر دم شیطان کے واروں کے حوالے سے چوکنا رہتے ہیں اور اللہ کی ہدایات کو یاد رکھتے ہیں۔ پھر آیت 303 میں معجزات کی طلبی اور اللہ کا جواب۔ ان آیت میں مشرکین کی طرف سے معجزے کی فرمائش کا دوبارہ ذکر کیا گیا، جس کی تفصیل سورہ انعام میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ لوگوں کا منہ بند کرنے کے لیے
کوئی شعبدہ دکھا دے۔ اللہ نے جواب میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ان کو بتا دو کہ میں صرف اور صرف اللہ کے نازل کردہ کلام کی پیروی کرتا ہوں، یہ کلام تمہاری آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے، اس میں ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور رحمت کی بشارت بھی۔ آیت 204 میں آتا ہے قرآن سننے کے آداب۔ اس آیت میں حکم دیا گیا کہ جب قرآن پاک کی تلاوت کی جا رہی ہو تو پوری توجہ سے سنو، اس دوران خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ البتہ قرآن کی سماعت کے آداب پر اسی وقت عمل کرنے کا حکم ہے جب قرآن سنانے کی نیت سے تلاوت کیا جا رہا ہو۔ آیات 205 سے 206 میں اللہ کے ذکر کے آداب ہیں۔ ان آیت میں حکم دیا گیا کہ اللہ کا ذکر کرتے رہو، البتہ ذکر کے حوالے سے آداب یہ ہیں: ذکر دل ہی دل میں یا ہلکی آواز سے کیا جائے اور آواز کو زیادہ بلند نہ کیا جائے۔ ذکر کے دوران انسان پر رقت اور اللہ کا خوف طاری رہے۔ صبح اور شام اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کی یاد سے کبھی بھی غفلت نہ برتی جائے۔ آخری آیت میں فرمایا کہ جو اللہ کے مقرب فرشتے ہیں وہ بڑی عاجزی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہر وقت اس کی تسبیح کرتے ہیں، اس کے سامنے سجدہ ریز رہتے ہیں۔ پھر سورۃ الانفال شروع ہوتی ہے۔ یہاں پہ سورۃ الانفال مدنی سورہ ہے، یہ سن 2 ہجری میں غزوہ بدر کے فوراً بعد نازل ہوئی۔ اس سورہ مبارکہ میں غزوہ بدر کے حالات پر بھرپور تبصرہ شامل ہے۔ آیت 1 میں ہم دیکھتے ہیں کہ مال غنیمت کے حوالے سے فیصلہ۔ اس آیت میں اس تنازع پر فیصلہ دیا گیا جو غزوہ بدر میں فتح کے بعد مال غنیمت کے حوالے سے پیدا ہوا۔ دہر جاہلیت میں یہ طے تھا کہ جنگ کے دوران جس شخص کے ہاتھ جو مال غنیمت لگا وہ اسی کا ہے۔ غزوہ بدر میں کچھ صحابہ نے دشمن کا تعاقب کیا، کچھ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی ذمہ داری ادا کی اور کچھ نے مال غنیمت اکٹھا کیا۔ اختلاف یہ پیدا ہوا کہ مال غنیمت کس طرح تقسیم کیا جائے۔ اللہ نے اس آیت میں حکم دیا کہ اختلاف ختم کرو اور پورا مال غنیمت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دو۔ اس آیت میں مال غنیمت کے لیے اضافی شے کی اصلاح استعمال کی گئی، گویا اللہ کی راہ میں جنگ کے دوران مال غنیمت کا حصول مقصود نہیں بلکہ ایک اضافی شے ہے۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ اس کے بعد آیت 2 سے 4 میں بندہ مومن کی ظاہری اور باطنی صفات بیان کی جا رہی ہیں۔ یہ وہ صفات مومن صرف وہی لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز اٹھتے ہیں۔ آیات قرآنی کی تلاوت ان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہے، جن کا بھروسہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ پر ہوتا ہے، جو نماز قائم کرتے ہیں، جو اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ایسے مومنوں کے لیے اللہ کی طرف سے بخشش، بلند درجات اور عزت افزائی والے رزق کی بشارت ہے۔ پھر آیات 5 سے 8 میں آتا ہے کہ بدر سے قبل مشاورت۔ ان آیات میں بدر سے قبل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام سے مشاورت کا ذکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا کہ ایک طرف شام کی طرف سے قریش کا تجارتی قافلہ آ رہا ہے جس کے پاس صرف 50 محافظ ہیں، دوسری طرف مکہ سے 1000 کفار پر مشتمل لشکر آ رہا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے دونوں میں سے ایک پر فتح حاصل ہوگی۔ اب مشورہ دو کہ ہم کس طرف رخ کریں۔ چند ساتھیوں کی رائے تھی کہ ہمیں آسان ہدف یعنی قافلے کی طرف جانا چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا تھی کہ لشکر سے مقابلہ کیا جائے تاکہ ثابت ہو سکے کہ فیصلہ کن شے تعداد، اسلحہ، اسباب نہیں بلکہ اللہ کی مدد ہے۔ بے سر و سامان لشکر جب کیل کانٹے سے لیس لشکر پر فتح پائے گا تو ثابت ہو جائے گا کہ حق پر کون ہے۔ پھر آیت 9 سے 14 میں اللہ کی مدد اور فرشتوں کا نزول۔ ان آیات میں اللہ کی مدد اور فرشتوں کے نزول کا ذکر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام بدر کی رات اللہ سے گڑ گڑا کر مدد کی التجا کر رہے تھے۔ اللہ نے ان کی ساری دعائیں قبول فرمائی اور مدد کے لیے 1000 فرشتے نازل فرمائے۔
اللہ نے رات کو صحابہ کرام کو پرسکون اور آرام دہ نیند کی لذت عطا فرمائی اور بارش کا نزول فرمایا تاکہ صحابہ کرام وضو اور دیگر ضروریات کے لیے پانی جمع کر لیں۔ دوران جنگ کافروں پر رعب طاری کر دیا اور اہل ایمان کو ہمت اور استقامت سے نوازا، کافروں کو بدترین ذلت سے دوچار کیا۔ ان کے 70 افراد جہنم واصل ہوئے اور 70 ہی قیدی بنے۔ یہ کفار کے لیے عذاب کی پہلی قسط تھی، اصل عذاب تو جہنم کی آگ کی صورت میں وہ پائیں گے۔ پھر آیات 15 سے 16 میں آتا ہے دوران جنگ مسلمانوں کے لیے ہدایات۔ ان آیات میں اللہ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ جب دشمن سے میدان جنگ میں مڈ بھیڑ ہو جائے تو ہرگز پسپائی اختیار نہ کرو، جس نے ایسا کیا اس کی تمام نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، وہ اللہ کے غضب کا شکار ہوگا اور جہنم میں جائے گا۔ البتہ جنگی تدبیر کے طور پر یا اپنے کسی دستے سے ملنے کے لیے پیچھے آیا جا سکتا ہے۔ پھر آیات 17 سے 19 میں ہے کہ فیصلہ کن شے اللہ کی مدد ہے۔ ان آیات میں آگاہ کیا گیا کہ بظاہر کفار کو مسلمانوں نے قتل کیا لیکن در حقیقت انہیں اللہ نے قتل کیا۔ اسی طرح عین دوران جنگ کفار کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مٹھی بھر کنکریاں پھینکی تھی جس سے وہ دیکھنے کے قابل نہیں رہے تھے، یہ کنکریاں بھی در حقیقت اللہ ہی نے پھینکی تھی۔ یہ اللہ کی طرف سے اہل ایمان کی بڑی اچھی آزمائش تھی کہ انہوں نے اللہ کی راہ میں ہر شے قربان کرنے کا عزم کیا۔ اللہ نے ان کی بھرپور مدد کی اور کفار کو جتلا دیا کہ اب تم پر واضح ہو گیا کہ حق پر کون ہے اور اللہ کن کے ساتھ ہے۔ اب بھی باز آ جاؤ تو تمہارے پچھلے جرائم معاف کر دیے جائیں گے، لیکن اگر کفر پر اڑے رہے تو پھر برا انجام ہوگا۔ پھر آیات 20 سے 23 میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم۔ ان آیات میں مسلمانوں کو تلقین کی گئی کہ بدر سے جنگ کا مرحلہ شروع ہو گیا ہے اور اس مشکل مرحلے میں بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر قائم رہو۔ ان منافقین کی طرح نہ ہو جن کو جان بڑی عزیز ہے اور وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے گریز کر رہے ہیں۔ ایسے لوگ اللہ کی نگاہ میں بدترین مخلوق ہیں۔ پھر آیات 24 سے 25 میں اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو۔ ان آیات میں حکم دیا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک کہو، یعنی پورے کے پورے اسلام پر عمل کرو، اللہ کے دین کی تعلیمات دوسروں تک پہنچاؤ، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے تن من دھن لگا دو۔ اگر تم نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار کو اہمیت نہ دی تو اللہ تمہارے دلوں پر مہر لگا دے گا اور تمہیں حق کا ساتھ دینے کی سعادت سے محروم کر دے گا۔ روز قیامت اللہ کے سامنے حاضر ہو کر کیا جواب دو گے؟ جان لو کہ اللہ کا عذاب صرف بالفعل جرم کرنے والوں پر نہیں آتا بلکہ ان پر بھی آتا ہے جو ان جرائم کے خلاف جہاد نہیں کرتے۔ اس کے بعد پھر مہاجرین کا ذکر آتا آیات 26 سے 28 میں، جن کو اللہ تعالیٰ نے مکہ میں قریش کے ظلم و ستم سے نجات دی، مدینہ میں بہت عمدہ ٹھکانہ دیا اور پاکیزہ رزق عطا فرمایا۔ ان احسانات کا بیان اس لیے کیا گیا تاکہ مہاجرین اللہ کا شکر ادا کریں۔ ان آیات میں اللہ نے فرمایا کہ نعمتوں کا شکر کرنے کا تقاضا ہے کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری کی روش اختیار کی جائے اور اس کی عطا کردہ نعمتوں کا شریعت کے مطابق استعمال کیا جائے، مال اور اولاد کو مطلوب اور مقصود نہ بنایا جائے۔ محنت سے کمایا ہوا مال کسی حادثے میں یا بیماری میں بھی ہاتھ سے نکل سکتا ہے اور اولاد بھی بعض اوقات بغاوت کر دیتی ہے یا کسی وجہ سے انسان ان سے خدمت لینے سے محروم ہو جاتا ہے۔ صرف اخلاص سے کی گئی نیکیاں ہیں جن کا بھرپور اجر اللہ کی طرف سے ملنا یقینی ہے۔ پھر آیت 29 میں تقوی کی برکات آتی ہیں۔ اس آیت میں اہل ایمان کو آگاہ کیا گیا کہ باطل کے ساتھ مقابلے میں اللہ کی مدد اسی وقت تمہارے شامل حال ہوگی جب تم تقوی یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی روش اختیار کرو گے۔ تقوی سے اللہ کی مدد بھی حاصل ہوتی ہے، انسان کی سابقہ خطائیں بھی معاف کر دی جاتی ہیں اور بڑے
فضل سے نوازا جاتا ہے۔ پھر آیات 30 سے 37 میں آتا ہے مشرکین مکہ کے ناپاک ارادے۔ ان آیت میں مشرکین مکہ کے ناپاک ارادوں اور طرز عمل کا بیان ہے۔ ہجرت سے قبل وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے، قید کرنے یا جلا وطن کرنے کے منصوبے بنا رہے تھے۔ قرآن حکیم کو سن کر مذاق اڑاتے اور کہتے ہیں کہ ہم بھی اس طرح کا کلام بنا سکتے ہیں۔ عوام پر اثر ڈالنے کے لیے اپنے خلاف بد دعا کرتے کہ اگر قرآن حق ہے اور ہم اس پر ایمان نہیں لا رہے تو اے اللہ ہم پر عذاب نازل فرما۔ اللہ نے جواب دیا کہ اللہ شہر مکہ پر نہیں بلکہ مجرمین کو اس شہر سے نکال کر ان پر عذاب نازل کرے گا، جیسا کہ بدر میں کیا گیا۔ ان مشرکین نے مکہ میں اللہ کے گھر کی حرمت اور نماز کا تقدس پامال کر دیا۔ وہ اللہ کے گھر کے پاس نماز کے دوران تالیاں پیٹتے، سیٹیاں بجاتے، اہل ایمان کے خلاف جنگی تیاریوں کے لیے مالی وسائل صرف کر رہے ہیں۔ ان کے یہ تمام وسائل برباد ہوں گے۔ وہ دنیا میں بھی ذلت کا سامنا کریں گے اور آخرت میں بھی جہنم کی آگ کا ایندھن بنیں گے۔ پھر آیت 38 سے 40 میں آ رہا ہے کہ مشرکین مکہ کو اصلاح عمل کی دعوت۔ ان آیات میں مشرکین مکہ کو دعوت دی گئی کہ ان کی خیر اسی میں ہے کہ توبہ کریں اور حق کو قبول کر لیں۔ اللہ ان کے تمام سابقہ گناہ جرائم معاف فرما دے گا۔ پھر آ رہا ہے کہ اے مسلمانوں، ان مشرکین مکہ سے اس وقت تک جنگ کرتے رہو جب تک دین یعنی اللہ کی بڑائی کا نظام غالب نہ آ جائے اور فتنہ بالکل ختم نہ ہو جائے۔ گویا ایسا دور فتنہ ہے جس میں اللہ کا دین غالب نہ ہو۔ اس کے بعد یہاں پہ 9واں پارہ جو ہوتا ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ اب ہم اس میں سے اپنے لیے عمل اور غور و فکر کے کچھ پوائنٹس دیکھتے ہیں۔ پارہ 9 میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ طوالت کے ساتھ آیا ہے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے نرمی سے فرعون کو مخاطب کیا، اپنا اور اپنے رب کا تعارف کروایا۔ فرعون کے جادوگر معجزہ اللہ کی نشانی دے کر سجدے میں گر گئے۔ حق کو پہچان کر قبول کرنا اتنی بڑی نیکی ہے کہ اللہ نے ایمان کی انہیں توفیق دے دی۔ پھر انہوں نے صبر و استقامت کی دعا کی، ربنا افرغ علینا صبرا توفنا المسلمین۔ یاد رکھیں کہ جب انسان کی آزمائش بڑی ہو جائے تو صبر مانگنا چاہیے تاکہ استقامت ملے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا اپنے رب سے عاجزی کے ساتھ اپنے اور اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کرنا اور رحمت مانگنا۔ تو جب لوگوں کی اصلاح کا کام کرنا تو انسان کو چاہیے کہ پہلے اپنے اوپر کام کرے، خوب عبادت کرے، مناجات کرے، رب تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرے۔ اور ایک اہم بات کہ دنیا اور آخرت کی بھلائی کا انحصار اللہ کے خوف اور تقوی میں ہے۔ گناہ جو ہوتے ہیں وہ غور و فکر میں رکاوٹ، عقل کو نقصان اور دل کی طاقت کو کمزور کرتے ہیں۔ قرآن میں رب تعالیٰ نے سمجھایا جن کو کتاب کا علم دیا گیا انہوں نے روح گردانی کی اور خواہشات کے پیچھے لگ گئے، وہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں، ان کے برے انجام سے خبردار کیا۔ تو اگر اللہ کی رحمت پانا ہے تو قرآن کریم کو غور سے اور خاموشی سے سننا ہے۔ پھر اس میں دعا مانگنے کے آداب میں سے کہ اللہ پاک کو اس کے خوبصورت ناموں سے پکارے، رب سے اپنا تعلق جوڑنے کے لیے اپنے رب تعالیٰ کے سامنے التجا کرے، آزاری کرے، عاجزی اختیار کرے، مناجات کریں، فریاد کریں، چپ کے آہستہ آواز میں دن رات اس کو یاد کریں۔ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ۔ پھر سوال ہے کہ دعوت حق کی تبلیغ میں اخلاق کیسا ہونا چاہیے؟ تو نرمی اور درگزر کا طریقہ اختیار کرے۔ اگر شیطان اکسائے تو اللہ کی پناہ میں آئے۔ اللہ کا ذکر انسان کو ہر شر سے بچاتا ہے۔ پھر ایک بات ہم نے دیکھی، جب کوئی نبی کسی قوم کے اندر ہو تو عذاب نہیں آتا۔ دوسری چیز عذاب سے بچانے والی استغفار ہے۔ پھر ایک اہم پوائنٹ کہ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہیں۔ سورۃ الاعراف 144 میں فرمایا ہے موسیٰ بے شک میں نے تجھے اپنے پیغامات اور اپنے کلام کے ساتھ لوگوں پر چن لیا، پس لے لے جو کچھ میں نے تجھے دیا اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے دیدار کا بہت شوق تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے منع فرمایا تو موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کے فیصلے پر راضی ہو گئے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں چن لیا اور خیر کثیر عطا فرمائی۔ ہمارے لیے اس میں سبق ہے کہ بعض اوقات ہم دعا مانگنے کے بعد کسی چیز کی ضد لگا لیتے ہیں کہ ہمیں یہی چیز چاہیے اور اگر یہ نہ ملی تو ہماری ناکامی ہے، حالانکہ اللہ پاک کو زیادہ معلوم ہے کہ ہماری کامیابی اس راستے سے جو ہم نے منتخب کیا ہے یا اس راستے سے جو اللہ نے ہمارے لیے منتخب کیا ہوا ہے۔
یاد رکھیں اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کی رضا پر راضی رہنا، یہ ذریعہ بنتا ہے مزید نیکیوں کو پا لینے کا، نیکیوں کے مواقع حاصل کرنے کا۔ اس لیے اگر کبھی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، آپ کی مرضی کے کام نہیں ہوتے، آپ کی مرضی کے مطابق حالات نہیں بدلتے، تو مایوس نہ ہوں، پریشان نہ ہوں، کیونکہ جو اللہ نے ہمارے لیے فیصلہ کیا ہے اسی میں خیر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے محبت کرتے تھے، ان کی محبت کا ہماری محبت سے کیا مقابلہ۔ ہم تو سوچتے بھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہماری ملاقات کیسی ہوگی، ہمارے خیالوں میں تو دنیا کی چیزیں ہی سمائی رہتی ہیں۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر خاموشی کے ساتھ ساری ڈسٹریکشن کو چھوڑ کر اپنے دل سے پوچھا کریں کہ میرے دل میں اللہ سے ملاقات کی کتنی تڑپ ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہمیں تنہائی پسند نہیں، ہم اتنے سوشل ہیں کہ اگر ہمیں انسان نہ ملے تو ہم سوشل میڈیا پر چلے جاتے ہیں، فضول اور لغویات میں خود کو ضائع کرتے رہتے ہیں۔ بندہ مومن کو تنہائی پسند ہوتی ہے کیونکہ تنہائی میں وہ اپنے رب سے باتیں کر سکتا ہے، اپنے رب کے سامنے اپنے دل کا حال کھول کے رکھ سکتا ہے، اپنے رب سے دعائیں کرتا ہے، مناجات کرتا ہے۔ وہ انسانوں کے درمیان بھی بیٹھا ہو تو چپ کے اپنے رب سے سرگوشیاں کرتا رہتا ہے، اس کا اپنے رب سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، پھر وہ تقدیر کے فیصلوں پر پریشان نہیں ہوتا، وہ راضی رہنا سیکھ جاتا ہے، اسے اپنے رب پر اعتماد اور بھروسہ ہوتا ہے کہ اس کا رب اس کے لیے بہترین فیصلے کرے گا۔ پارہ 9 میں ہمارے سیکھنے کا یہی سب سے اہم سبق ہے کہ اللہ کے فیصلوں کو دل کی خوشی سے قبول کرنا تاکہ ہم بڑی بھلائیوں کے حقدار بن سکیں انشاءاللہ۔ اور یاد رکھیں کہ قرآن خزانہ حکمت ہے، پس اللہ ہمیں اہل قرآن بنا دے اور ہم سب کو ہدایت کے راستے پہ رکھیں، آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔